حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں انسانیت کے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلام میں حضرت آدم کی زندگی کے مختلف پہلو قرآن، احادیث اور اسلامی تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ذیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا تفصیلی بیان ہے۔ 1. تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، بے شک ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ صاد 71۔ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، سوائے ابلیس، شیطان کے، جس نے انکار کیا اور اللہ کی حکم عدولی کی۔ اس وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ 2. حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم کی زوجہ بنائی گئیں اور وہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت دی، سوائے ایک مخصوص درخت کے پھل کے۔ 3. شیطان کا وسوسہ۔ شیطان، جو حضرت آدم اور حضرت حوا سے حسد کرتا تھا، نے ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ 4. زمین پر نزول۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ سے یہ دعا کی، اس سے زیادہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف 23۔ 5. زمین پر زندگی۔ زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا نے زندگی کا آغاز کیا اور انہیں اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبی بنایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں کئی اولاد ہوئی، جن میں سے حضرت شیث یا سیت کو بعد میں نبی بنایا گیا۔ 6. حضرت آدم کے بیٹوں کا قصہ۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں، حابیل اور قابیل، کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حابیل نیک تھا جبکہ قابیل حسد اور غصے کا شکار ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے قابیل کو اس کے جرم کی سزا دی اور اسے قتل کا طریقہ سمجھایا۔ 7. وفات۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کا کام جاری رکھا۔ حضرت آدم کی تعلیمات۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی اور وہ پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکام کی تعلیم دی۔ ان کی تعلیمات میں اللہ کی عبادت، سچائی، انصاف اور اخلاقیات پر زور دیا گیا۔ حضرت آدم کی زندگی ہمیں اللہ کی فرمان برداری، توبہ کی اہمیت اور انسان کی آزمائش کے بارے میں سکھاتی ہے۔